پھانسی کی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، شام کے صحراؤں میں ایک ایسی خوفناک جیل موجود ہے جو اپنے اندر لاتعداد کہانیاں، اذیتوں اور خوف کا ذخیرہ رکھتی ہے۔ سیڈنایا کے نام سے جانی جانے والی اس خوفناک جیل کو دنیا بھر میں انسانوں کی جہنم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جیل کا شمار دنیا کی بدترین جیلوں میں ہوتا ہے، جہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور قیدیوں کے ساتھ ایسے انسانیت سوچ سلوک کیے جاتے ہیں جسے سن کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو شام کے صحراؤں میں موجود اس خوفناک جیل میں قیدیوں پر ہونے والے بدترین ظلم و ستم کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ہی چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، سیڈنایا جیل کی تعمیر 1980 کی دہائی میں شام کی حکومت نے کی تھی۔ ابتدا میں اسے سیاسی قیدیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ جیل عام قیدیوں، مخالفین اور حکومت کے ناقدین کے لیے ایک خوفناک مقام بن گئی۔ شام کے سابق صدر حافظ الاسد کے دور میں یہ جیل ظلم و ستم کی علامت بن گئی، اور ان کے بیٹے بشار الاسد کے دور حکومت میں بھی یہ مظالم جاری رہے۔ اس جیل کی سب سے بڑی پہچان اس میں ہونے والے غیر انسانی مظالم ہیں۔ مختلف ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اس جیل میں ہزاروں قیدیوں کو بغیر کسی مقدمے یا عدالتی کارروائی کے قید میں رکھا جاتا ہے۔ ان پر تشدد کیا جاتا ہے، انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے، اور اکثر قیدی بیماریوں اور غذائی قلت کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس جیل میں قیدیوں پر مختلف قسم کے تشدد کے طریقے آزمائے جاتے ہیں، جن میں جسمانی اور ذہنی اذیت شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان قیدیوں کو بجلی کے جھٹکے دینا، مار پیٹ کرنا، بھوکا رکھنا اور مسلسل قید تنہائی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق جیل کے گارڈز قیدیوں کو ذہنی طور پر توڑنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں جن کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جیل ایک ویران صحرا میں واقع ہے جہاں تک رسائی انتہائی مشکل ہے۔ جیل کی عمارت بند کمروں اور تنگ کوٹھریوں پر مشتمل ہے، جہاں روشنی اور ہوا کا داخلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ قیدیوں کو انتہائی غیر انسانی حالات میں رکھا جاتا ہے اور اکثر انہیں زمین پر سونا پڑتا ہے۔ بیت الخلاء کی سہولتیں ناقص ہیں اور صفائی کا فقدان جیل کے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیتا ہے۔ دوستو، سیڈنایا جیل سے فرار ہونے والے کچھ قیدیوں نے دنیا کو اس جیل کے اندر ہونے والے مظالم سے آگاہ کیا۔ ایک سابق قیدی نے بتایا کہ جیل میں قیدیوں کو روزانہ کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بعض اوقات قیدیوں کو بغیر کسی وجہ کے جان سے مار دیا جاتا ہے اور ان کی لاشیں جیل کے صحرائی علاقے میں دفنا دی جاتی ہیں۔ ایک اور گواہ کے مطابق جیل کے حکام ان کے خاندانوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے، اور بعض اوقات تو قیدیوں کے خاندانوں کو ان کے مرنے کی اطلاع تک نہیں دی جاتی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس جیل میں ہونے والے مظالم پر کئی بار اپنی رپورٹس جاری کی ہیں۔ ان رپورٹس کے مطابق اس جیل میں ہزاروں قیدیوں کو اجتماعی طور پر قتل کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ 2011 سے 2015 کے درمیان کم از کم 13,000 قیدیوں کو اس جیل میں پھانسی دی گئی۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے کارکن اور تنظیمیں شام کی حکومت سے اس جیل کو بند کرنے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے ان مطالبات پر کوئی خاطر خواہ عمل نہیں ہوا۔ بین الاقوامی دباؤ کے باوجود یہ جیل آج بھی شام کی حکومت کے مظالم کی علامت بنی ہوئی ہے۔ اس جیل کی کہانی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا اتنا ضروری ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف متحد ہوں اور ایسے مظالم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سیڈنایا جیل انسانوں کی جہنم کا وہ چہرہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت کا غلط استعمال کس طرح انسانیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب تک دنیا بھر کے لوگ ایسے مظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، سیڈنایا جیل جیسے مقامات انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مثال بنے رہیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ان کہانیوں کو سن کر سبق حاصل کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس طرح کے مظالم کا شکار نہ ہو۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔